الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامل انسان ہے۔ اخلاق ایک ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، باوزن نہیں ہوگی۔ اسی طرح مومن اپنے حسن اخلاق ہی کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے، تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے سیرت اتنی ہی صاف و شفاف اور چمکدار دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کا کھوٹ نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ کی ذات گرامی میں نہیں تھا؟ حیا، جس کو تمام اخلاق میں سب سے افضل اور عظیم ترین خلق قرار دیا گیا ہے، عظیم ترین صفت، عظیم ترین خصلت قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کے دخل کا یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ایک کنواری اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ حیادار تھے، اس سے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ طاقت کے باوجود معاف کر دینا، وفاداری، تواضع، انکساری، بیوی بال بچوں کا خیال رکھنا، ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بلند صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی مثال قدم قدم پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب مکہ سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھی تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑی، حمل ساقط ہو گیا، اس صدمے سے تاب نہ لا سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے، بہت غضبناک ہوئے، اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح وحشی بن حرب، جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثے کی یاد وابستہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مشفق چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا۔
اور فرمایا وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کر، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی اور وفادار خادم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پورے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محاسن اخلاق کے حامل تھے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا، لیکن نبوت کی جو ہیبت تھی، نبوت کا جو رعب تھا، رعب نبوت سے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ آپ نے تواضع اور انکساری ظاہر فرمائی کہ میں بھی ایک انسان ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کی تاکید فرمائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کو کمال ایمان کی شرط قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اور خاص طور سے بیوی کے ساتھ لطف و محبت کا ہو، بیوی کے ساتھ اس کا رویہ نہایت ہی اچھا ہو۔ عدل و انصاف کی جہاں تک بات ہے تو عدل و انصاف کا نازک پہلو وہ ہوتا ہے کہ خود اپنی ذات کے معاملے میں سچائی اور حق پرستی کے ساتھ اس پر قائم رہے، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی سب سے ممتاز ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ عدل کا معاملہ فرماتے۔ حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سزا دینے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہ دی۔ اسی طرح ایک بدو نے سختی کے ساتھ آپ سے قرض کا مطالبہ کیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ تو جانتا ہے تو کس سے اس طرح بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، حقدار کو بولنے کا حق ہے۔ ایک گوشہ نشین کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا آسان ہوتا ہے، لیکن جس کا تعلق اہل و عیال، خاندان، دوست، احباب اور مختلف مزاج کے بے شمار لوگوں سے ہو تو اس حالت میں عدل و انصاف پر پورا اترنا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں بھی سب سے آگے تھے۔ آپ اپنی بے انتہا مصروفیت کے باوجود اہل و عیال وغیرہ کے معاملے میں پورا عدل فرماتے۔ کیا مجال کہ یہ جھکاؤ کسی ایک طرف آپ سے ظاہر ہوا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف فرما تھے، آپ کی کسی دوسری زوجہ نے ایک پیالے میں کھانے کی کوئی چیز آپ کو بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غیرت کے مارے اس پیالے پر ہاتھ مارا جس سے وہ گر کر ٹوٹ گیا، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے ایک پیالہ ان کے یہاں بھجوایا۔ اسی طرح عدل و انصاف کے معاملے میں نہ رشتہ داری آڑے آتی تھی نہ دوستی۔ ایک دفعہ قریش کی کسی عورت نے چوری کر لی اور وہ چوری ثابت بھی ہو گئی۔ قریش کی عزت کی وجہ سے بعض لوگ چاہتے تھے کہ چور سزا سے بچ جائے اور کسی طرح یہ معاملہ دب جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، خاص محبوب تھے، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں حضور سے سفارش کر دیجئے کہ اس کو معاف فرما دیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کرنے کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون حد میں سفارش کرتے ہو۔ بنی اسرائیل اسی کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر قانون نافذ کرتے اور بڑے لوگوں سے درگزر کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ قانون خداوندی کی زد میں اگر میری بیٹی بھی آئی تو میں اس پر بھی قانون جاری کروں گا، اگر میری بیٹی نے بھی چوری کی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔
بلند اخلاق کی ایسی جیتی جاگتی دائمی اور عالمگیر مثال کیا کوئی پیش کر سکتا ہے؟ یا دنیا نے اپنے وجود کے دن سے اب تک ایسی نظیر دیکھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ فضل خاص ہے جو اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کو اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم تھی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن کو راہ راست کی ضمانت قرار دیتا ہے، بے شک یہ قرآن سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نمونہ زندگی بنا لینے کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔